گھر ماں دیکھ رہی ہوتی ہے میرا پتر کبھی آپ کبھی اپنا ایک بار سوچیے اپنی زندگی میں کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے آپ کا کہ اپنی کبھی ماں سے پوچھو امی جی آج مجھے آپ بتائیں جو آپ کو چیز پسند ہے میں آج کے لیے آپ کے لیے وہ لے کر آؤں گا۔ آج جاتے ہیں گھر میں ہماری کیفیت کیا ہے آج الامان والحفیظ ہم جب جاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے تو شاپر ڈبل کر کے لے کے جاتے ہیں نہیں تو کالا شاپر کہ امی نہ تک لے آکے پیڑا نہ تک لے تو کوئی زنانی سے لے کے آسنا ساڑھے سے کوئی نہیں ایس کی زنانی بڑی پیاری ہو گئی تو ماں بولی گیا حقیقت بھی ہے آج ماں سے چیز چھپا کے تو کمرے میں لے جاتا ہے کوئی دیکھ نہ لے لیکن جب ماں کی باری تھی اس نے تو کبھی نہیں چھپایا ان کی بھی زوجہ کی بھی حقوق ہے پوری کیجئے لیکن ماں پہلے ہے ماں کو بھی کبھی خوش کیجئے اور ایسا ہو کہ ماں سے بیٹھ کے پوچھ لیجئے امی جی ایتا سنو کی پسند کیے آج میں بیان سن کے آیا تو آج نیت کی تھی امی جی کو میں پوچھتا جیڑی تو چیز تسی دسو نا آج میں اوئی لے کے آنی انشاءاللہ جنہوں ماں باپ چلے گئے ان سے تو آپ پوچھیں گے تو آپ کو کیا کہیں گے ایصال ثواب دعا نماز قرآن اچھی بات گناہوں سے بچنا نیکی کی دعوت کو عام کرنا نیکی کی دعوت دینا یہ تحفے ہیں حضرات محترم رب ذوالجلال ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ دعا کرو کن کے لیے ماں باپ کے لیے اور کیسے کرو یا اللہ تو ان پہ رحم فرما دے یا اللہ تو ان پہ رحم فرما دے اور یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ ان ماں باپ کا ذکر رب نے نازل فرما کے ماں باپ کے مقام کو فرمایا اور یقین مانیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن سنیے گا سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیجیے گا رب ذوالجلال فرماتا ہے محبت کا اظہار کر ایک بار کہی سبحان اللہ ایسی نہیں اچھا کو سبحان اللہ ایک گلہ تھوڑی سا کو تو مدرنے ساڑھے پیر نے خلاف بولے ایسا کسی پیر نہ دینے کے دن گل جڑی سچی کرنی چاہیے اور اگر بندہ پھر بھی بائک تے بہ کے منہ کنگرو پا لے پھر مولوی کی ہویا پھر آکے جدو بیان نہ کرو گھنگا شیطان آکھا گیا تو گل جڑی سچی کرنی چاہیے سچی ہوئے تو پھر بندہ آکے کیا سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں محبت اللہ کو سبحان اللہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا رب ذوالجلال فرما رکھا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا آپ نے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے ربنا اغفر لی اے میرے خالق و مالک میری بخشش فرما دے پہلے میری بخشش فرما دے ولی اے سونے ربا میرے ماں باپ دی بھی بخشش فرما دے میرے ماں باپ دی بخشش فرما دے ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تلک آنے والے مومن اور مسلمان واسطے بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے تو کہتا ہے دعا کتے لکھی ہے ہاں جی دعا کہاں لکھی ہوئی ہے دعا کرنا جائز نہیں اے جنازہ پڑھن دو بات کرنے نا جی جنازے سے بات دعا نہیں کرنی چاہیے جنازے اندر بھی دعا ہو گئی میں کہنا نا ہمیں ابراہیم علیہ السلام بتا کے چلے گئے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے ہر نماز میں دعا کرنی ہے اے میرے مولا میری بخشش فرما دے میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے قیامت تلک آنے والے مومن مسلمانوں مومن عورتوں کی بھی بخشش فرما دے قیامت تک آنے والوں کی بخشش کی دعا کون کر کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام تو کر نہ کر ساڑھے سے دعا پہلی ہو گئی تو کہتے لیجیے دعا نہیں ایسا کہ ساڑھی پہلے ہوئی بھی رولے تیرے اور ہم یہی کہتے ہیں جو بندہ جنازے کے بعد دعا کرنے کا قائل نہیں کہتے نہیں جی مویا مردود نہ فاتح نہ درود ماں مار گئی سٹ کے ہو پیو مار گیا سٹ کے ہو میں نے کہا یہ تیری محبت ہے تو اپنی محبت کا حق ادا کر رہا ہے ہماری محبت جی ہم جنازہ پڑھتے ہیں جنازے میں بھی دعا کرتے ہیں بعد میں بھی کرتے ہیں اور بعد میں کرتے رہتے ہیں اور دیکھ رہے نا رب ذوالجلال کی اللہ کے محبوب نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی کتنا پیارا شریعت کا اصول ہے کہ جڑا بندہ ایکسٹرا دعا نہ کر سکے توفیق نہ ہوئے بلے قائل ہی نہ ہوئے آکے دعا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر بھی رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نماز ہمیں جب قرآن جب نازل ہوتی ہے نماز تو نماز کے اندر بھی دعا تو جڑا بندہ نماز 5 وقت پڑھے تو 5 ویلے ماں بابا سے دعا اے بار بندہ دعا کرے تو کیا ہونا
ادھر تک کیا ادھر جا رہے سی ذہن ہویا سی سامنے اگر فروٹ پہ تو پھر مولوی جانے تے بندے بھی کہنے مولوی صاحب لمبی دعا نہ کرو فروٹ سامنے پیا حالانکہ اہل خانہ کہا تھوڑی لمبی اور ہو جائے لیکن بندے کیا آنے مولوی بہت لمبی دعا کی تھی تو حالت یہ نا ہماری ہم دعا میرا ایک پورا موضوع اس پر میں ایک بار کیا تھا یہ پورا ایک موضوع ہے ہماری دعا کے درمیان میں ہماری جو سوچیں وہ کہاں ہوتی ہیں لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے بندہ جب رب کی برگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ نظریں جھکا کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا پھر سوچے رب بخشش نہیں فرما دے گا جب بندہ نماز کو نسے ہاں نماز کو چھوڑ دے نماز سے غافل ہو جائے نماز کو چھوڑنے والا وہ کیا میرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ ماں باپ کے پاس جب چلے جاتے ہیں نا ماں باپ دنیا سے تو ان کے بچوں کے جو اعمال ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آج دن میں کیا ہے تو بیٹا جب قرآن پڑھنے والا ہوگا تو ماں باپ کی روح کتنی خوش ہوگی بیٹا جب درود و سلام پڑھنے والا ہوگا تعلیم کرنے والا ہوگا پھیلانے والا ہوگا نیکیوں کو پھیلانے والا ہوگا ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی آج اس امر کی ضرورت ہے آج ہم تنگ دست کیوں ہو چکے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی جس کی بنا پر آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے ہم دوسروں دعا کرتے ہیں ایسا کی دعا کرے ہو جی وہی اس سے کرائیں دعا لیکن پہلے ماں باپ سے اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یاد رکھیں ان کے حقوق ختم پھر بھی نہیں ہوتے ان کے حقوق یہ ہوتے ہیں قرآن پڑھو دعا کرو نماز پڑھو دعا کرو تلاوت کرو ماں باپ کے لیے دعا کرو تو مرنے کے بعد میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتا سمندر میں دریا میں ڈوبتا ہو بندہ ہو اسے ایک تنکے کی حاجت ہوتی ہے تو مرنے کے بعد مردے کی جب یہ حالت ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں نہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو کیا نیت کرتے کریں گے انشاءاللہ آپ کہتے ہیں جی دعا ٹائم نہیں ملنا میں اپنی اتنی پریشانیاں جہاں اپنی بچے نے پریشانی کتنے دعا کریے میں نے کہا تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا ساری مشکلیں دور ہو جانی ہیں ساری پریشانیاں دور ہو جانی سارے معاملات حل ہو جانے انشاءاللہ اللہ پاک کی جناب میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے عبدالجبار بھائی عبدالستار بھائی کی والدہ محترمہ کی بخشش فرمائے غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کی مناظر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور بشمول میری والدین امی جان اور آپ کے والدین میں جن کے چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے جن کی حیات ہیں ان کی قدر کریں ان کی تعظیم کریں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیں آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین